أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لأهله والصلاة على أهله. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسولنا المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجلين المعصومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيرتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاسلي حقوقهم من يوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقد قال حق سبحانه في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين. إنا لله وإنا إليه راجعون. مولا متقیان علیہ آلاف التحیت والثناء کا روز شہادت تاریخ اسلام کا عظیم اور ناقابل فراموش دن مولا متقیان کی حیات طیبہ اور ابعاد بیان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پہلے مرحلے میں آپ کی سیرت کو 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا. پہلے 13 سال جو آپ نے بعثت سے پہلے مکہ میں گزارے، 10 سال. 13 اور 10 کی میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ پیغمبر نے اپنے خاندان میں باقاعدہ طور پر اولاد عبد المطلب نے جو اعلان کیا، تب علی ابن ابی طالب کی عمر 13 سال تھی، لیکن آپ کی بعثت کا آغاز 10 سال سے ہوا. تو ایک دور ہے آپ کی بعثت سے پہلے، اگر کہیں اعلان بعثت سے پہلے تو 13 سال ہے، اگر کہیں بعثت سے پہلے تو 10 سال ہے. اس کے بعد بعثت سے لے کر ہجرت تک یہ 13 سال ہے. 23 سال علی کے مکہ میں جو 2 حصوں میں تقسیم ہے.
ان 23 سالوں میں علی ابن ابی طالب نے کبھی تلوار نہیں چلائی سوائے ایک دن کے، اور وہ جب حضرت فواتم کے ساتھ ہجرت کر رہے تھے مدینہ کی طرف، تو مکہ سے نکل کر 25 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک پہاڑ کے دامن میں جب حضرت پہنچے تو قریش کے 8 افراد گھوڑا سوار جب تعاقب کرتے ہوئے پہنچے، تب اس موقع پہ تلوار اٹھائی، وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ اس کے علاوہ 23 سالوں میں حضرت نے کبھی تلوار کو ہاتھ نہیں لگایا۔ البتہ پیغمبر کے عصر میں جب کچھ اوباش اور بیہودہ افراد جوان پیغمبر کی توہین کرتے تھے تو صرف ایک دن اپنے والد بزرگوار کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے علی ابن ابی طالب نے اپنا ہاتھ اٹھایا، تلوار نہیں اٹھائی۔ اس اعتبار سے یہ 23 سال کا عہد، اگر 23 سال کے اختتام پر اللہ علی ابن ابی طالب کو واپس بلا لیتا تو آج مؤرخ، سیرت نگار اور عام مسلمان اس کا علی ابن ابی طالب سے متعلق کیا تصور ہوتا؟ اس پہلو سے، اس زاویہ دید سے یہی خیال ہوتا کہ علی کو شاید جنگ کرنا نہیں آتی، کبھی تلوار کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا، اگر 23 سال کی عمر تک آ کر علی کی سیرت رک جاتی۔ لیکن اب علی کی حیات طیبہ کا تیسرا دور شروع ہوتا ہے، مدنی دور۔ 10 سالوں میں سے 9 سال علی ابن ابی طالب نے مسلسل تلوار چلائی اور سب سے زیادہ تلوار چلائی۔ ہجرت کے دوسرے سال ماہ رمضان میں پہلی مرتبہ علی ابن ابی طالب کی تلوار اٹھی، پھر برابر کم از کم 80 معرکوں میں علی کی تلوار چلتی رہی۔ ان 9 سالوں میں کم سے کم 80 جنگوں میں، 80 معرکوں میں علی کی شجاعت کی یہ عظیم کارنامے دیکھنے کے بعد انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ وہ علی جو پہلے 23 سال مسلسل حالت سکوت میں ہے، حالت صبر میں ہے، بلکہ 24 سال اور کچھ مہینے، آپ مجھے بتائیے کہ ایک 24-25 سال کا جوان اور ایک 20, 21, 22, 23 سال کا جوان، ان کے احساسات میں کیا فرق ہو؟ لیکن کتنے مشکل ترین مراحل گزر گئے، علی نے تلوار کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا۔ اس کا مطلب علی ابن ابی طالب وہ انسان ہیں کہ جو احساسات، جذبات اور عواطف کے تابع نہیں ہیں، حکم خدا اور اپنی عقل کے تابع ہیں، ذات رسول اللہ کے تابع ہیں۔ بہت زمین آسمان کا فرق ہے ان دو ادوار میں، ورنہ سب سے زیادہ مشکلات مکہ میں برداشت کی۔ 3 سال محاصرہ میں بھوکے پیاسے رہنا آسان تھا، توہین کے ساتھ مکہ سے جب نکالا گیا، پیغمبر کو لہو لہان کر کے طائف میں جا کے پناہ لی، تب علی تلوار نہیں اٹھا سکتے تھے۔ جب طائف کے اوباشوں نے آپ کو زخمی کر کے، لہو لہان کر کے، سر سے لے کے پاؤں تک پیغمبر زخمی تھے، پتھروں کے زخم لگے تھے، علی نے تلوار نہیں اٹھائی۔ اس کا مطلب نہ اس قدر وحدت ہے، ہم آہنگی ہے، یکتائی ہے علی میں اور نبی میں کہ ایک دفعہ بھی پیغمبر کو یہ کہنا نہیں پڑا کہ علی آپ نے یہ کام نہیں کرنا۔
اور نہ ہی کسی کام کے بعد پیغمبر کو علی سے یہ کہنا پڑا کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا۔ یہ مزاج رسالت کے ساتھ ہم آہنگی ہے، یہ وحدت فکر ہے، یہ وحدت نظریہ ہے، یہ وحدت عقیدہ ہے۔ اگر علی ابن ابی طالب نفس رسول نہ ہوتے تو اتنی ہم آہنگی ممکن نہیں تھی۔ اس کے بعد پھر 25 سال یعنی 33 سال عمر ہے، علی کی جوانی کا عروج ہے، 9 سالوں کی 80 جنگوں کا تجربہ دنیاوی اعتبار سے، اور پورے عین شباب پر، اور پھر ایک نئے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ لیکن ان 25 سالوں میں علی ابن ابی طالب نے ایک مرتبہ بھی تلوار نہیں اٹھائی، سوائے ایک موقع میں تلوار اٹھائی لیکن چلائی نہیں۔ لیکن علی کے تیور دیکھ کے مخاطب اور سامنے والا سمجھ گیا کہ نہ، اب اٹھا لیے تو اب چل بھی سکتی ہے۔ جب سیدہ کی شہادت کے بعد مولا متقیہ نے بی بی کو دفن کر چکے رات کی تاریکی میں، دوسرے دن کچھ افراد نے شور مچایا کہ ہمیں کیوں نہیں بتایا گیا تھا، ہم قبر تلاش کریں گے، قبر گشائی کریں گے، دوبارہ سے ان کی میت پر نماز جنازہ پڑھیں گے، پھر دفن کیا جائے۔ تب حضرت نے کہا کہ اگر کسی نے اس مقصد کے لیے ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو اس کا سر اس کے تن پہ محفوظ نہیں رہے گا، جس کے بعد سکوت طاری ہو گیا۔ باقی ان 25 سالوں میں علی ابن ابی طالب نے ایک مرتبہ بھی تلوار نہیں اٹھائی۔ جنگ قادسیہ لڑی گئی، ایران فتح کیا گیا، روم کی طرف پیش قدمی ہوئی، کتنی جنگیں لڑی گئیں، فتوحات ہوئیں۔ سوال، ان 25 سالوں میں کیوں ایک مرتبہ بھی علی ابن ابی طالب کو جنگ کی دعوت نہیں دی گئی؟ علی کے تحت لڑنے والے سپاہی، وہ جو جنگوں میں بھاگتے رہے، وہ بھی فاتح بنے، انہیں ان 25 سالوں میں مامور کیا گیا، لیکن علی سے کیوں نہیں کہا گیا؟ اور دوسرا سوال، اگر ان 25 سالوں میں علی ابن ابی طالب سے ایسی خواہش کی گئی تو علی مرد میدان شیر خدا کیوں ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا؟ یہ تاریخ کے طالب علم کا ایک سوال ہے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ علی ابن ابی طالب کی زندگی ہرگز احساسات کے تابع نہیں ہے، ورنہ علی کی عمر 33 سال ہے، تلوار چلائی ہے، اب نیام میں گئی، اب بتائیں 33 میں 34 35 36 37 38 39 40، ان میں زیادہ فرق ہے؟ نہیں، لیکن تلوار اٹھائی نہیں اٹھائی۔ 25 سال علی کی تلوار غلاف میں رہی، بلکہ اگر عہد خلافت کا 1 سال اور کم کر دیجیے، شامل کریں گے تو 26 سال، 25 سال حزب اختلاف کے اور 1 سال اپنے عہد خلافت کا، اب تلوار اٹھائی۔ کچھ سوچ سکتا ہے کہ ایک کم 60 سال کا ایک بوڑھا مجاہد اب تلوار اٹھائے گا؟ تو پتہ چلا کہ علی ابن ابی طالب کی شمشیر، تلوار کا تعلق نہ جذبات سے ہے، نہ سن و سال سے ہے، نہ عمر سے ہے، نہ جوانی اور بڑھاپے سے ہے، بلکہ احساس فرض، عقل، حکم خدا اور حکم رسول کے ساتھ ہے۔ ایک کم 60 سال کی عمر میں تلوار اٹھائی، اور اس تلوار کی وہی آن بان تھی کہ جو بدر و احد و خندق و خیبر و عشیرہ و ذات و سلاسل و باقی جنگوں میں تھی۔ آئیے کل جہاں پہ ہم نے بات چھوڑی تھی اسے مکمل کرتے ہیں، اور پھر کوشش کرتے ہیں کہ جنگ بدر تک پہنچ جائیں۔ مجھے بہت افسوس ہے کہ حضرت کی سیرت کا جو موضوعی پہلو ہے، جو زیادہ اہم ہے، وہ بیان نہیں ہو پا رہا، تاخیر کا شکار ہوا، لیکن ترتیب کے خیال سے ہم مجبور ہیں کہ اس چیز کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں۔ ایک صلوات پڑھیے خاندان فاطمہ پر۔ بظاہر کل ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ پیغمبر دوبارہ مکہ واپس آئے
مطعم بن عدی کی پناہ میں۔ اس کے بعد 3 سال تک پیغمبر مکہ میں رہے، اور ان 3 سالوں میں پیغمبر بہت ہی مخفیانہ تبلیغ کرتے تھے۔ آپ کے علم میں ہے کہ پہلی ہجرت حبشہ کی طرف انجام پا چکی تھی۔ اب باقی عرصے میں پیغمبر نے ایک ایک کر کے 2 کر کے مسلمانوں کو مدینے کی طرف روانہ کیا۔ ہجرت کے 10ویں سال سے، بعثت کے 10ویں سال سے ہجرت مدینہ کا آغاز ہوا۔ بعثت کے 10ویں سال حج کے موقع پر مدینہ کے انصار کے کچھ افراد ایک مخفی جگہ، ایک گھاٹی میں ان سے ملاقات کا انتظام کیا گیا، اور وہ 6 کے 6 مسلمان ہو گئے۔ باقی دنوں میں پیغمبر کی نقل و حرکت پہ شدید پابندی تھی۔ موسم حج میں کچھ آسانی ہو جاتی تھی، وہ بھی رات کے پچھلے پہر کسی تنگ و تاریک پوشیدہ مقام پر۔ بعثت کے 11ویں سال مزید 12 افراد آئے مدینہ سے، انصار میں سے، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ پھر بعثت کے بعثت کے 13ویں سال میں 73 افراد آئے، اور ان کے ساتھ 2 خواتین بھی تھیں۔ انہوں نے اسلام قبول کیا اور ساتھ میں پیغمبر کو دعوت بھی دی مدینہ آنے کی، اور پیغمبر نے ان سے مدینہ آنے کا وعدہ بھی کر لیا۔ یہ گزر گیا ذی الحج، حج کے ایام گزر گئے۔ پہلے سال 6، دوسرے سال 12، تیسرے سال 73 مرد اور 2 خواتین، اور اس کے بعد اب ہجرت کا مرحلہ آتا ہے، جب خود پیغمبر گرامی اسلام ہجرت کرتے ہیں۔ اب تک پیغمبر نے ہجرت نہیں کی، مکہ نہیں چھوڑا، مشکل ترین حالات، لیکن اب دوسری طرف مشرکین قریش کا بھی پیمانہ صبر لبریز ہو گیا، اور انہوں نے ارادہ کیا کہ پیغمبر کو راستے سے ہٹایا جائے۔ اس کے لیے انہوں نے سوچا کہ اگر کوئی ایک قبیلہ پیغمبر کو قتل کرے گا تو بنو ہاشم مضبوط ہیں، شجاع لوگ ہیں، انتقام لیں گے۔ لہٰذا تمام سرداروں نے، اکابرین نے بیٹھ کر فیصلہ کیا، اور اس میں ایک بوڑھے شیخ نے، نجدی شیخ نے ان کو مشورہ دیا کہ ہر قبیلے سے ایک ایک فرد نمائندہ بن جائے جو اس قبیلے کا شجاع اور بہادر فرد ہے، اور ہر قبیلے کا ایک فرد یہ ایک دستہ بن جائے، ایک مجموعہ بن جائے، اور یہ سب مل کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کریں اور قتل کر دیں۔ اس طرح سے جب ہر قبیلہ محمد کے قتل میں شامل ہوگا تو کسی ایک قبیلے پر خون کا الزام اس طرح سے نہیں آئے گا کہ بنو ہاشم کس کس سے انتقام لیں گے۔ چنانچہ یہ طے کیا گیا، لیکن پروردگار نے اپنے نبی کو کفار کی اس سازش سے باخبر کیا۔ سورہ مبارکہ انفال کی آیت نمبر 30 نازل فرمائی، اور کافروں کا ساری پلاننگ پیغمبر کے سامنے واضح اور آشکار کر دی۔ جب پیغمبر کو پروردگار نے خبر دی ان کی سازش سے متعلق، تو اب ختمی مرتبت نے اپنے چھوٹے بھائی ابن علی ابن ابی طالب کو بلایا اور اس ساری صورتحال سے آگاہ کیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ میں مدینہ کی طرف ہجرت کے لیے عازم ہوں۔ جو روایت کے الفاظ ہیں، پیغمبر نے علی سے فرمایا، یا علی نم علی فراشی، اے علی آپ میرے بستر پر سو جائیے۔ یہ پیغمبر نے فرمایا۔ عقل کل، جن کی زبان چشمہ وحی میں دھلی ہوئی ہے،
لیکن ایک ایسی بات کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو بظاہر اختیاری نہیں ہے۔ کیا کہا؟ یا علی نم علی فراشی، اے علی میرے بستر پر سو جائیے۔ اگر کسی سے یہ کہا جائے کہ آپ مجھے ایک گلاس پانی پلا دیں، ممکن ہے، یا کوئی اس طرح کی خواہش کی جائے جو اس کے لیے مقدور ہے۔ لیکن اگر ایک انسان سے کہا جائے کہ آپ تھوڑا سا یہاں اڑے اس صاحبان زہرا کی اس خوبصورت حال میں اڑ کے دکھائیں، یہ مطالبہ نامعقول ہے۔ پیغمبر اگر علی سے یہ کہیں کہ آپ میرے بستر پر میری جگہ پر لیٹ جائیے گا، یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن پیغمبر نے علی سے یہ کہا جسے شاہ ولی اللہ دہلوی نے اور باقی محدثین نے، مورخین نے اور سیرت نگاروں نے بیان کیا کہ یا علی نم علی فراشی، اے علی میرے بستر پر سو جائیے۔ جس سونا، نیند انسان کا اختیاری فعل نہیں ہے۔ اگر نیند نے آنا ہو تو کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے، اور اگر نہ آنا ہو تو نرم و نازک بستر پر پرسکون تکیے کے اوپر سر رکھ کے نیند کی 2-3 گولیاں کھانے کے باوجود بھی نیند نہیں آ سکتی۔ تو پیغمبر کیوں علی ابن ابی طالب سے ایک غیر اختیاری کام کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ یہ کہہ کر پیغمبر علی ابن ابی طالب کا تعارف کروا رہے ہیں کہ علی روئے زمین کا تنہا ایسا فرد ہے کہ جو غیر اختیاری امور میں بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر سکتا ہے، اور علی نے ایسا کر کے دکھایا۔ وہ علی جو اپنے متعلق اپنے تعارف میں کیا کیا فرماتے ہیں، جو ایک شب میں 1000 رکعت نماز پڑھتا ہو۔ 1000 رکعت نماز کے لیے اب دیکھیں کہ پھر انسان نیند کب کرتا ہے، اور ہمیشہ وقت سحر کیا فرماتے تھے؟ وہ علی جو ہر روز فجر سے پہلے طلوع کرتے تھے تاکہ فجر کو طلوع کرنا سکھائیں۔ وہ علی کے غروب آفتاب، جس علی کے مناجات کے آغاز کا وقت ہے، عام دنوں میں نہ سونے والا علی، لیکن جب پیغمبر نے فرمایا تو سوئے۔ جی سونا بہت عجیب ہے۔ دیکھیے ملتان کے کسی آراستہ گھر میں علی ابن ابی طالب آرام نہیں فرما رہے تھے۔ ملتان تک آئے ہیں حضرت، روایات میں موجود ہے، اپنے عہد خلافت میں ملتان تک تشریف لائے ہیں، لیکن آپ کے ملتان کے گھر نہیں تھے، جہاں ایک تنگ و تاریک حجرہ تھا، اور یہ جو آپ کے سروں کے اوپر پنکھے چل رہے ہیں اور یہ بڑے بڑے کومکومے اور فانوس اور چراغ، ایسا کچھ نہیں تھا، کوئی سہولت نہیں تھی۔ اب آپ بتائیے، علی کی تمام جنگوں سے زیادہ شجاعت کا مظاہرہ لیلۃ المبیت شب ہجرت ہوا ہے۔ 20 ننگی تلواریں قریش کے جان بازوں کے ہاتھ میں ہیں، اور وہ تیار ہیں، جیسی ان کے بڑے امیہ، ابو جہل، ابو سفیان، ابو لہب انہیں حکم دیں گے، آرڈر دیں گے تو دفعتاً سب نے ہلّا بولنا ہے، اور جب انہوں نے ہلّا بولنا ہے، تلوار چلانی ہے، تو جو سامنے لیٹا ہوا ہے یا سو رہا ہے، دونوں صورتوں میں کیا اس کے پاس کوئی بٹن ہے سرانے، کوئی ڈبل بیڈ لگا ہوا ہے، بٹن ہے کہ وہ دبائے چراغ فوراً سے روشن ہو کہ نہیں پیغمبر جا چکے ہیں، میں علی ہوں؟ ایسا نہیں ہے۔ اب تصور کیجئے شب ہجرت کا کہ علی کس کیفیت میں کس جگہ پر سو رہے ہیں، باہر کون ہے، ہاتھوں میں ننگی تلواریں، کسی لمحے ایک اشارے پر انہوں نے اس حجرے میں داخل ہونا ہے، اور پھر جو بستر کے اوپر لیٹا ہے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینے ہیں۔ 20 تلواریں اور سامنے ایک فرد، وہ بھی لیٹا ہوا، سویا ہوا، اس کیفیت میں۔ ایک دوسرا نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کروں،
ہجرت کے موقع پر علی نے ایک قربانی نہیں دی ہے، 2 قربانیاں دی ہیں ایک ساتھ۔ البتہ پہلی قربانی سے متعلق پروردگار نے جب جبرائیل سے فرمایا، جبرائیل اور میکائیل سے کہا کہ تم دونوں بھی بھائی ہو، کیا تم اپنی جان ایک دوسرے کے لیے قربان کر سکتے ہو، ایثار کر سکتے ہو؟ کہ اگر یہ امر اضطراری نہیں، اختیاری ہے ہمارے لیے خود، تو ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ فرمایا جاؤ زمین پر جا کر دیکھو کہ علی اپنے بھائی محمد پر کس طرح سے اپنی جان قربان کر رہے ہیں۔ آ کر جبرائیل حضرت کے سرہانے کھڑے ہو گئے، میکائیل آ کے پاؤں کی طرف۔ یہ شاہ ولی اللہ دہلوی نے ازالۃ الخفا میں، اور باقی ازالۃ الخفا وہ کتاب ہے جو تشیع کے رد میں لکھی گئی۔ ایک بات یہ کہ علی ابن ابی طالب نے واقعاً اپنی جان خدا کے راستے میں پیش کر دی، صرف اتنا پوچھا پیغمبر سے، وہ بھی شاید تاریخ لکھ رہے تھے علی۔ جب پیغمبر نے کہا یا علی نم علی فراشی، میرے بستر پر سو جائیے، تو علی نے صرف ایک بات پوچھی کہ کیا آپ کے بستر پر سو جانے سے آپ کی جان محفوظ رہے گی؟ کہا محفوظ رہے گی۔ یہ کیوں پوچھا؟ علی اضافی بات نہیں کرتے، علی حکیم امت اسلامی ہے، عقل کل ہے، مجسم عقل ہے، سراپا عقل ہے۔ یہ پوچھ کے علی مؤرخ کو اور سیرت نگار کو متوجہ کر رہے ہیں کہ پیغمبر کی جان ان کے بستر پر سونے کی وجہ سے بچی ہے، کسی کے ساتھ جانے کی وجہ سے پیغمبر کی جان نہیں بچی۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات ہے کہ یہ قربانی علی ابن ابی طالب کس موقع پر دے رہے ہیں؟ 13 سال پیغمبر کے ساتھ مل کر پتھر کھائے، شیب ابو طالب کی سختیاں برداشت کی، مشکلات اور توہین برداشت کی، مسلسل 13 سال کی کوششوں کے بعد اب جب کہ آسانیوں کا دور شروع ہو رہا ہے اور اہل مدینہ کی دعوت پر، انصار کی دعوت پر پیغمبر ایک نئی ریاست تشکیل دینے جا رہے ہیں، تو اس ریاست میں سب سے زیادہ حصہ کس کا بنتا ہے؟ مادی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے جس کی خدمات سب سے زیادہ ہیں، اور وہ پتہ ہے صرف علی ہے۔ بس علی صرف اپنی جان کی قربانی نہیں دے رہے، اس منصب کی قربانی بھی دے رہے ہیں جو یقینی نظر آ رہا ہے مدینہ پہنچنے کے بعد، وہ وزارت رسول اللہ کی۔ اب علی سوئے، لیکن وہ اللہ جو اپنے تعارف میں فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ اللہ کبھی بھی احسان کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ ادھر علی سوئے اور ادھر اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی، وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری۔ عجیب انسان ہے علی، دنیا کا تنہا تاجر، دنیا کا واحد تاجر جو جاگتے ہوئے بھی تجارت کرتا رہا اور آج سوتے ہوئے تجارت کر رہا ہے۔ اور حالت نیند میں علی نے کیا خریدا اور کیا بیچا، قرآن فرما رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری، لوگوں میں سے ایک ایسا ہے جو بیچتا ہے نفسہ، اپنی جان کو، کس کے بدلے؟ جان بیچ کے علی نے، دیکھیں علی عجیب انسان ہے۔ علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں، اے انسان، تمہارے نفس کی قیمت کم از کم جنت ہے۔ شہید مطہری کا جملہ ہے، علی شناسی کے باب میں انہوں نے فرمایا کہ علی کو پہچاننا ہے تو علی کی دعاؤں سے پہچانو، اور ان دعاؤں میں سے ایک عظیم دعا دعائے کمیل ہے جسے آپ نے شب گزشتہ تلاوت کیا،
شہید مطہری کہتے ہیں کہ دعائے کمیل میں علی نے اللہ سے نہ جنت مانگی ہے نہ جہنم کا تحفظ مانگا ہے۔ دعائے کمیل میں علی نے انسان کو کیا سکھایا کہ اللہ سے اللہ کو مانگو، تجھ سے مانگوں میں تجھی کو کہ سبھی کچھ مل جائے۔ 100 سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے۔ خدا سے خدا کو مانگنا سکھایا علی نے، اس لیے کہا کہ اگر مانگتے ہو اللہ سے تو کم از کم یہ قیمت ہے تمہاری، اس سے کم پہ نہ بیچنا۔ اے انسان، تمہارے نفس کی قیمت کم از کم جنت ہے، اس سے کم پہ اپنے نفس کا سودا نہ کرنا۔ جس علی کے نزدیک نفس انسانی کی کم از کم قیمت جنت ہے، اس علی نے اپنا نفس کتنے میں بیچا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے، من ایک، یشری بیچتا ہے، نفسہو اپنا نفس، مرضات اللہ، اللہ کی ساری مرضیوں کے بدلے میں۔ ساری مرضیاں یعنی اللہ کی رضا۔ اگر اقبال کے شعر سمجھ میں نہ آئیں کسی کو تو پھر علی کی سیرت اٹھا کے دیکھ لیا کریں۔ یہ جو اقبال کہتے ہیں کہ ہر تقدیر سے پہلے، یہ شبۂ قدر ہے نا، تقدیر معین ہوتی ہے ان راتوں میں، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، تو اقبال بتائیے نا وہ بندہ کون ہے؟ وہ بندہ خدا علی ابن ابی طالب ہے، جو مرضات الہیہ کا حامل ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرَضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ یہ آیت کا حصہ بہت لطیف معنی کی طرف اشارہ کر رہا ہے، لیکن اب وقت نہیں ہے۔ میں آج جنگ احد اور جنگ بدر کو مکمل کر کے جنگ احد بیان کرنا چاہ رہا تھا، لیکن وقت تیزی سے گزر رہا ہے۔ بہرحال یوں ہجرت کے بہت سارے ایسی باتیں جو بیان ہونی چاہیے، لیکن میں روک رہا ہوں، بیان نہیں کر رہا۔ یہاں سے پیغمبر رخصت ہو گئے غار ثور، 3 دن تک پیغمبر غار ثور میں قیام پذیر رہے۔ بعد میں ایک فرد دوسرے دن، پیغمبر کے جانے کے دوسرے دن، ایک شخص آیا مولے متقیان کی خدمت میں، کہا رسول اللہ کہاں ہے؟ تو حضرت نے یہ راز اس کے سپرد کیا، کہا کہ وہ جا چکے ہیں، کہ کس طرف، تو بتا دیا، اور وہ پھر وہ سب وہیں پہ پہنچے، اور وہاں پیغمبر 3 دن تک قیام پذیر رہے، اور علی بھی پیغمبر کے جانے کے بعد 3 دن تک مکہ میں رکے۔ ان 3 دنوں میں مشرکین قریش کی امانتیں ان تک پہنچائیں، اور چوتھے دن فواتم کو لے کر، فواتم یعنی فاطمہ بنت اسد، فاطمہ بنت محمد اور فاطمہ بنت زبیر بن عوام، ان 3 خواتین کو لے کر روانہ ہوئے۔ لیکن جب مکہ سے 25 کلومیٹر طے کر لیے، کوہ زجنان کے قریب پہنچے تو 8 سوار تعقب کرتے ہوئے، چونکہ اب پیغمبر تو نکل چکے ہیں اور شرمندگی کا باعث ہے مشرکین کے لیے، چلو کم سے کم علی کو روک لیں، تو علی ابن ابی طالب کو روکنے کے لیے، واپس لانے کے لیے، البتہ جب پیغمبر روانہ ہوئے تھے تو ابو جہل نے اعلان کیا تھا خانہ کعبہ میں کہ اگر کسی نے محمد مصطفیٰ کو گرفتار کرنے میں کوئی کامیاب ہو تو میں 100 اونٹ دوں گا اسے انعام میں، اور ایک شخص کامیاب بھی ہوا تھا، پیغمبر تک پہنچ بھی گیا تھا، سراقہ بن مالک پیغمبر کے بالکل آمنے سامنے پہنچ گیا تھا، لیکن پیغمبر کی اتنی ہیبت اور عظمت اور جلال اس پر طاری ہوا، یہ گھبرا گیا، وہ بالکل اس کی زبان گنگ ہو گئی، اور مکہ آ کے پھر یہ خاموش رہا کافی دن، اور کافی دنوں کے بعد پھر اس نے بولنا شروع کیا۔ لیکن دوسری طرف علی ابن ابی طالب جب کوہ زجنان کے قریب پہنچے تو یہ 8 افراد آئے،
اور علی سے مطالبہ کیا کہ آپ واپس آئیے۔ ان میں سے حرب بن امیہ کے غلام جس کا نام جناح تھا، اس نے علی ابن ابی طالب پر تلوار کھینچی، بہت قوی الجثہ تھا اور بہادر مانا جاتا تھا۔ یہ آگے بڑا ناز تھا اس کو خود پہ۔ یہ جو میں نے کہا کہ علی ابن ابی طالب نے پہلے 23 سالوں میں جو ایک دفعہ تلوار چلائی، یہ موقع ہے۔ کوہ زجنان کے پہلو میں جب یہ 8 افراد آئے اور ان میں امیہ کا غلام آگے بڑھا، جناح جس کا نام تھا، اس نے حضرت پہ تلوار کھینچی۔ ابھی اس نے تلوار چلائی لیکن حضرت نے اس کے وار کو ضائع کیا اور پھر آگے بڑھ کر اتنی سرعت سے وار کیا کہ اسے سر سے لے کر اپنے گھوڑے تک، عجیب یہ تھا کہ گھوڑا زخمی نہیں ہوا لیکن یہ خود 2 برابر ٹکڑوں میں گر گئے، اور باقی 7 افراد اس کی یہ بھیانک موت دیکھ کے اتنے دہشت زدہ ہوئے کہ وہیں سے واپس بھاگے اور مکہ آ گئے، اور علی ابن ابی طالب مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہاں پیغمبر مدینہ کے اندر داخل نہیں ہوئے تھے، بے تابی سے علی ابن ابی طالب کا انتظار کر رہے تھے۔ مدینہ سے باہر قبا نامی بستی میں منتظر تھے، یہاں تک کہ جب علی ابن ابی طالب تشریف لائے تو پیغمبر علی ابن ابی طالب کے ہمراہ مکہ میں داخل ہوئے، مدینہ میں داخل ہوئے۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے خاندان فاطمہ پر۔ اس کے بعد اہم واقعات ہیں اور وہ رہ رہے ہیں۔ میرے خیال میں ہمیں زیادہ خلاصہ کرنا پڑے گا۔ میں آج جنگ بدر، جنگ احد کا تجزیہ کر کے لایا تھا کہ آپ کے سامنے بیان کروں گا، لیکن بیان نہیں ہو سکا۔ ایک چیز جو رہ گئی، ایک جملہ، میں نے جنگ بدر کے مشرکین کے کشتے بیان کیے لیکن مسلمانوں کے مقتولین کو بیان نہیں کیا۔ ایک تعداد 9 بیان کی گئی، ایک 11، لیکن سیرت ابن ہشام میں جسے زیادہ اختیار کیا گیا ہے اور معتبر مانا گیا ہے، مسلمانوں کے مقتولین کی تعداد 14 ہے۔ جنگ بدر میں جو مسلمان قتل ہوئے ان میں سے 6 مہاجر تھے اور 8 انصار تھے، اور کفار میں سے 70 کافر قتل ہوئے اور 70 ہی کافر اسیر ہوئے۔ جنگ بدر کا خلاصہ اور نتیجہ یہ ہے کہ جیسا کہ معروف سیرت نگار عیسائی مورخ اور محقق جورج جرداق نے کہا کہ جنگ بدر اسلام کی پہلی جنگ ہے اور پہلا اثر آخری اثر ہوتا ہے۔ اگر اس جنگ میں مسلمانوں کو شکست ہو جاتی تو اسلام ہمیشہ کے لیے تاریخ کے اوراق پر گم ہو جاتا، حرف غلط کی طرح سے مٹ جاتا اور روئے زمین پر پھر اسلام کا نام و نشان نہ رہتا۔ اور جنگ بدر کی فتح کا واحد اور تنہا سبب علی ابن ابی طالب ہے۔ اگر آپ یہ مواقع گنیں تو الا ماشاء اللہ ہے، صرف جنگ بدر نہیں۔ اگر شب ہجرت علی پیغمبر کے بستر پہ نہ لیٹتے تو بتائیے کیا پیغمبر کی جان بچ سکتی تھی؟ ممکن نہیں تھا، ممکن نہیں تھا۔ پیغمبر کی جان کا تحفظ اور بقا رہین منت ہے علی ابن ابی طالب کے بستر رسالت مآب پر سونے کی۔ اس کے بعد جتنی فتوحات ہوئیں یا اسلامی ریاست وجود میں آئی ہے یہ ہجرت کی کامیابی کی وجہ سے۔ اور ہجرت کو کس نے کامیاب کیا ہے؟ ہجرت کی کامیابی اور تکمیل نتیجہ ہے ایثار علی ابن ابی طالب کا۔ اور اس کے بعد جو بھی مارکا اٹھائیے، جنگ بدر کا آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، جنگ بدر کی کامیابی کا واحد راز علی کی شجاعت ہے۔ اگرچہ سب مسلمانوں نے مل کر 35 کافروں کو مارا ہے لیکن وہ بعد میں مارا ہے،
اور وہ عام افراد کو مارا ہے۔ جنگ میں ہر بندہ اتنے درجے کا ماہر نہیں ہوتا ہے۔ کل آپ کی خدمت میں جنگ احد عرض کروں گا، جنگ احد کے جتنے بھی علمبردار آئے، 9 علمبردار پے در پے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، 9 کے 9 علمبردار علی ابن ابی طالب کے ہاتھ سے قتل ہوئے۔ علی ابن ابی طالب کی تلوار چلانے کا ایک معیار ہے، ہر کس و ناقص کو اپنی تلوار سے قتل نہیں کیا حضرت نے۔ اگر سامنے 2 افراد ہوتے ہیں تو ان 2 میں سے کئی میزان ہیں حضرت کے، ایک یہ جو قوت میں زیادہ ہے، جو بڑا سپاہی ہے، بہادر ہے۔ لہٰذا جنگ بدر میں جو ان کے بڑے بڑے سردار تھے، بڑے بڑے سپہ سالار، بڑے بڑے بہادر، ان 35 کو علی ابن ابی طالب نے تنہا قتل کیا۔ باقی 35 میں بھی علی ابن ابی طالب کی مدد شامل رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی ابن ابی طالب کو میدان جنگ میں شہید نہیں کیا جا سکتا، بلکہ خلیل جبران کا یہ جملہ ہے عیسائی مورخ کا کہ اگر سارا عرب ایکا کر کے علی کے مقابلے میں آ جاتا تب بھی وہ علی ابن ابی طالب کا شکار نہیں کر سکتے تھے۔ علی مرد میدان ہے۔ علی شیر خدا ہے۔ علی ابن ابی طالب کو صرف محراب عبادت میں شہید کیا جا سکتا تھا، لیکن کیسے شہید کیا گیا؟ خود ابن اسیر جو کوفے کا بہترین معالج تھا، 7 معالج مولے متقیان کے سر کی طرف کھڑے تھے، جن میں سب سے قابل ترین معالج ابن اسیر تھا، جس نے 6 گوسفند ذبح کروائے اور ان کی مخصوص رگ نکالنے کے بعد اس رگ کو حضرت کے سر اقدس کے زخم کے اندر رکھا، اور اس کے بعد امام حسن سے فرمایا کہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کے بابا جانبر ہو سکے، اس لیے کہ دشمن کا وار مغز تک سرایت کر چکا۔ اور پھر علی سے کہا کہ علی، آپ جو وصیتیں کرنا چاہتے ہیں کر لیں، آپ کے پاس وقت بہت محدود ہے، مگر یہ کہ کچھ دودھ پلایا جائے تو شاید کچھ لمحوں میں اضافہ ہو سکے۔ ابن ملجم قریب کھڑا تھا۔ جب ابن اسیر علی ابن ابی طالب کی معالج اور طبیب نے یہ جملہ کہا تو کہا ابن اسیر تو نے ٹھیک کہا، یہ تو صرف علی ہے، میں نے یہ تلوار 1000 دینار میں خریدی اور پھر شام سے 1000 دینار کا زہر منگوایا، اور میں ہر روز 1 رمضان سے اس تلوار کو تیز کرتا تھا اور ہر روز اسے زہر میں بھجاتا تھا۔ یہ زہر پورے اہل کوفہ کے لیے کافی ہے، تنہا علی۔ میرے عزیزو، بہت کچھ عرض کرنا چاہ رہا تھا لیکن وقت ختم ہو گیا، 2 جملے عرض کروں۔ اس حالت میں علی ابن ابی طالب کو گھر لایا گیا۔ حالت یہ ہے کہ آپ کے اصحاب کے گریے کی آواز بلند ہے، لیکن جیسے ہی آپ کے گھر کے قریب پہنچے حضرت نے 2 جملے ارشاد فرمائے کہ ایک، مجھے نیچے اتار دو تاکہ میں چل کے جاؤں، یہ بات میں نے کل عرض کی، اور دوسرا امام حسن سے فرمایا حسن میرے اصحاب سے کہو کہ اب یہاں سے گھروں کو واپس چلے جائیں۔ یہ علی ابن ابی طالب کی غیرت۔ امام حسن نے کہا کہ بابا اصحاب اس حالت میں آپ کو چھوڑ کے جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کہا حسن انہیں رخصت کرو، ان قریب میں اس حال میں اپنے گھر میں داخل ہوں گا، میری بیٹیاں مجھے اس کیفیت میں دیکھ کے برداشت نہیں کر پائیں گی، وہ گریہ کریں گی
اور علی کی غیرت یہ برداشت نہیں کرتی کہ علی کے بیٹیوں کے گریے کی آواز علی کے صحابیوں کے کانوں تک پہنچے۔ وہ غیرت کا بادشاہ جسے یہ گوارا نہیں ہے کہ اس کے بیٹیوں کے گریے کی آواز اپنے صحابہ کے کانوں تک پہنچے، کیسے برداشت کیا ہوگا؟ نامحرموں اور شرابیوں کے مجمع میں سب کے سامنے ان کی بیٹیوں کی آوازیں سنی گئی۔ حضرت نے وصیتیں فرمائیں، 20 وصیتیں کی حضرت نے، عمومی کچھ خصوصی وصیتیں، کچھ کی طرف کل اشارہ کر دوں گا۔ اور اس کے بعد حضرت نے کچھ عجیب کام کیے۔ باقی بچوں کو امام حسن مجتبیٰ کے سپرد کیا، ایک ایک کو امام حسن کی تحویل میں دیا، اور اس کے بعد درد کی اتنی شدت تھی کہ حضرت حالت غشی میں چلے گئے، اور کسی کے گریے کی آواز سے امیر المومنین دوبارہ ہوش میں آئے۔ ام البنین گریہ کر رہی تھی۔ امام علی نے ام البنین کو بلایا، کہا بی بی کیوں رو رہی ہے؟ کہا آقا آپ نے ہر ایک کو حسن مجتبیٰ کے سپرد کیا، کیا میرے بیٹے عباس سے کچھ تقصیر ہو گئی؟ فرمایا نہ، ایسی بات نہیں ہے۔ پھر عباس کو بلایا، ابو الفضل العباس کے شانوں کا بوسہ لیا، اور ان کا ہاتھ امام حسین کے ہاتھ پہ رکھا۔ یہ عجیب ہے، جہاں وصیتیں فرمائیں وہاں جناب عباس کے شانوں کا بوسہ لینا۔ اس کے بعد دوسرے مرحلے میں امام حسن مجتبیٰ کے لبوں کے بوسے لیے۔ نگاہ غیب سے دیکھ رہے تھے کہ 10 سال گزرنے کے بعد میرے اس بیٹے کے ساتھ کیا ہوگا۔ انہی لبوں سے زہر کے اثر سے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آئیں گے۔ اور اس کے بعد حسین ابن علی کی گردن کے بوسے لیے، اور اس کے بعد ثانیہ زہرا کے ہاتھوں اور کلائیوں کے بوسے لیے۔ روز عاشور علی ابن ابی طالب کی وصیت کا یہ ظہور ہوا۔ وقت آخر جب امام حسین نے بوسیدہ لباس طلب کیا تو ثانیہ زہرا نے وہ بوسیدہ لباس دینے کے بعد جب رخصت کیا تو کہا کہ بھیا حسین ذرا اپنی گردن کو نیچے کیجیے۔ اب ثانیہ زہرا نے حسین ابن علی کی گردن کے بوسے لیے۔ کہا بہن یہ کیا کیا آپ نے؟ کہ اپنے بابا علی اور اپنی ماں فاطمہ کی وصیت پر عمل کیا۔ جب یہ سنا امام حسین نے تو پھر اپنی بہن کی کلائیوں کے بوسے لیے۔ کہ بھیا آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہ میں بھی اپنے بابا علی اور اپنی ماں فاطمہ کی وصیت پہ عمل کر رہا ہوں۔ آخر میں ایک عجیب کام کیا۔ 2 سال سن ہے علی زین العابدین کا، فرمایا حسین میرے پوتے علی کو میرے سینے کے اوپر لٹا دو۔ سینے کے اوپر لٹایا گیا، پیار کیا، لیکن کسی کے ہاتھوں کے بوسے لیے، کسی کے شانوں کے بوسے لیے، کسی کی گردن اور کسی کے لبوں کے بوسے لیے، لیکن مولا متقیان نے اپنے پوتے علی کی آنکھوں کے بوسے لیے، اس لیے کہ علی دیکھ رہے تھے کہ ان آنکھوں نے کوفہ اور شام کے بازاروں اور درباروں میں کیا کیا دیکھنا ہے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار ہم سب کو سیرت امیر المومنین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، بحق محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و